تو ہم جو 17 کے پہاڑے میں پٹنا شروع ہوئے، میں نے ایک بیان میں اپنی ٹیچر کا واقعہ سنایا تھا نا، جن نے 200 بیٹھکیں لگوائیں، اٹھک بیٹھک 200 دفعہ، 17 کے پہاڑے پہ تھا وہ ٹیبل 17 کا، اردو میں الگ یاد کرواتے تھے، انگلش میں الگ یاد کرواتے تھے، تو ہم نے نہ اردو میں یاد کیا نہ انگلش میں، 9th کلاس میں پٹے الحمدللہ۔ اس پٹنے کے بڑے فائدے ہوئے ہیں، بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ دوسری شادی کرتے ہوئے پٹے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ بڑا فائدہ ہے اس میں۔ جو ممی ڈیڈی والے لوگ ہیں وہ نہیں وہ پٹنے کے عادی نہیں ہیں۔ تو پہلے تو سب بچے اسکولوں میں ٹیچر سختی کرتے تھے، بہت کوشش کی تھی، آج اس ٹاپ لفظ نہیں لے کر آؤں گا میں، لیکن چلو چلتا ہے یار اتنا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، 9th کلاس میں ہمارے ٹیچر ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے، اللہ ان ٹیچر اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، اور اگر انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے ٹیچروں سے رابطے کی کوشش کی ہے لیکن ہو نہیں رہا رابطہ، پتہ نہیں کون کہاں چلا گیا۔ تو وہ ہمیں کیمسٹری میں فارمولے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، H2O ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور NH4Cl، یہ سوڈیم کلورائڈ اور اس طرح کے، اب تو بھول بھی گئے، ہو سکتا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے تھے سوڈیم نہیں ہے بھائی کچھ اور ہے، اب چھوڑو یار جو بھی ہے، ابھی بات کو فوکس کرو، بندہ کیا رہا ہے۔ تو وہ سارے فارمولے کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ کل سب طلباء اپنی اپنی کاپی میں لکھ کے لائیں گے اس کو۔ میرے پٹنے کی تیاری بولو شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں تو یاد کرنا ہے تو یہیں سے کرو، کاپی میں لکھنے کی بولو کیا ضرورت، ہینڈ رائٹنگ صحیح کرانی ہے تو 9th کلاس ہینڈ رائٹنگ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ تو یعنی مطلب یہ کہ اس کا کوئی فلسفہ کھوپڑی میں آیا نہیں۔ ٹیچر نے کہا اور 10-12 صفحات تھے، لکھ کے لاؤ، لکیریں کھینچو اسکیل سے، یوں کرو بھی لکھو۔ اتنی ٹینشن کہ یار یہ کیا کام ہے یار، اس کا نہ کوئی سر نہ پیر نہ کوئی تک، نہیں لکھے ہم نے تو ہم تو جو لکھنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے تھے جو ضروری ہوتا تھا اس میں 10 دفعہ سوچتے تھے۔ یہ تو ویسے ہی اسلام میں ہماری ایک رائے تھی کہ اس کا اسلام میں کیا ہے، یہ اس کو تو عملی زندگی سے کوئی۔ اب ٹیچرز بھی تو بعض دفعہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی تو نہیں لکھا ہم نے۔ اگلے دن وہی ہاتھ ایسے ڈنڈے 2-4 دفعہ ڈنڈے کھائے، پھر انہوں نے بغیر کرسی کے ہوا میں بٹھا دیا ہم کو۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یعنی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے کرسی پہ، لیکن حقیقت میں کرسی تشریف کے نیچے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھے، ہم بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے اس طریقے سے۔ تو انہی دنوں میں ہمارے محلے سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اسکول میں کہ دیکھیں اس محلے کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے اسٹڈی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ریلیٹیو تھے کچھ، تو میں اور ہمارے دوست ہم دونوں بغیر کرسی کے بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ اوپر کر کے، وہ اسی کنڈیشن میں کلاس میں داخل ہوئے ہیں، عزت ہو گئی ٹھیک ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، عزت ہو گئی۔ تو ہم کہتے تھے آج ہماری محلے میں بہت عزت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بے عزتی کو پیار سے عزت بھی کہا جاتا ہے، کراچی میں بے عزتی کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے، عزت، کہ آج بہت عزت ہو گئی ہے۔ جیسے غیبت کو ذکر خیر کہتے ہیں، آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، مطلب کیا ہے، برائی ہو رہی تھی آپ تو یہ تو میں جو اصل ٹاپک ہے وہ لے کے چلتا ہوں، یہ بات یہاں آ گئی ہے تو اس کو 2-4 منٹ میں کمپلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام لگا دے نا ذمے میں، یہ کچھ بھی کھوپڑی میں آ جائے تو کرنا نہ شروع کر دیا کرو۔ ہر کام سے پہلے آدمی 10 دفعہ سوچے اس کا فائدہ کیا ہے۔ بچوں سے بھی وہ کام کرواؤ جس کا ان کو فائدہ ہو۔ اچھا بعض کاموں کا فائدہ ہوتا بھی ہے، محنت بہت ہے فائدہ تھوڑا۔ دیکھو اللہ نے اگر ہمیں 10-15 زندگیاں دی ہوتی نا تو ایک تجربے میں 2-4 زندگیاں، ہندو کہتے ہیں نا 7 جنم ہیں، تو اگر واقعی سچی مچی میں 7 جنم ہی ہوتے تو 5-6 جنم ہم تجربے کی بھیंٹ چڑھا دیتے
7ویں جنم میں کام کرتے ہیں ہم. کیا خیال ہے؟ لیکن جنم اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنے ہیں؟ ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہو، ایک ہی دفعہ مرو گے. اس کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوگے تو مرنے کے لیے نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لیے. تو ایک ہی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے. تو یہ تجربوں کی بھیंٹ نہیں چڑھا سکتے کہ 17 کے پہاڑے اور 18 کے پہاڑے اور ٹیبل بیٹھ کے یاد کریں. 21 21 زا 21 22 زا 42 یہی ہے نا. یہ تو میں نے سوچ کے بتا دیا، یاد تھوڑی ہے.